خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو مائرہ یونس کی طرف سے سلام۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے زبور 23 اور اس کی فرسٹ ورس سے، خداوند ہمارا چوپان۔ داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند ہمارا چوپان، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ داؤد اس بات کا اقرار کر رہا ہے اپنی زبان سے کہ خداوند ہی میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاللویا۔ وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اگر ایک بھیڑ کو ہم دیکھیں تو اس کا جو چرواہا ہوتا ہے وہ اس کو ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے تاکہ جو بھیڑ ہے وہ خوش ہو جائے۔ اسی طرح سے ہمارا خدا بھی ہماری زندگی میں بہت ساری خوشیوں کو لے کر آتا ہے۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، یعنی کہ راحت کے چشموں کے پاس خدا لے جاتا ہے۔ جب ایک بھیڑ جو ہے وہ چشموں کے پاس جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے خدا ہماری زندگی میں بہت جو ہے سکون اور اطمینان لے کر آتا ہے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم مایوس ہو، خدا کبھی نہیں چاہتا کہ ہم پریشان ہو، بلکہ وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اب کبھی بھی پریشان ہو، کبھی بھی تکلیف میں ہو یا مشکل میں ہو، خداوند کے کلام کو سنا کریں، خداوند کے کلام کو بولا کریں اپنی زبان سے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کلام بولتے ہیں تو خدا کام کرتا ہے، اور کلام جب بولا جاتا ہے تو ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ ہاللویا۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللویا۔ ایک خدا کی واحد ذات ہے جو ہماری جان کو بحال کر سکتا ہے۔ بے شک۔ ہاللویا۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ داؤد اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خدا ہی ہے جو میری جان کو بحال کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ ہاللویا۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے نام سے پہچانے جائیں۔ آمین۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ چاہے خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو جائے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خدا کو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ ہاللویا۔ کہہ رہا ہے کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے، اگر مجھے موت کے سائے کی وادی میں سے بھی گزرنا پڑے، چاہے مجھے اندھیروں میں سے گزرنا پڑے، چاہے مجھے جنگل بیابان میں سے گزرنا پڑے، چاہے وہاں شیروں کے منہ کھلے ہوں مجھے پھاڑ کھانے کے لیے، چاہے وہاں سانپ ہو، چاہے وہاں جتنے بھی جانور ہو جنگلی جو مجھے کھانا چاہتے ہیں، جو مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ آج ہماری زندگی میں بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں، ایسی مشکلیں آ جاتی ہیں جس کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسی بیماریاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں جو کہ موت کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں اس چیز کا ڈر دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں موت رہنما ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی میں موت آ سکتی ہے، لیکن رہنما ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا خدا جو ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ، اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ ہاللویا۔ جب خداوندوں کا خدا ہمارے ساتھ ہے جو صرف کہتا ہی ہے اور طوفان تھم جاتے ہیں، تو موت کیا چیز ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ عالم بالا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے موت اور زندگی کا۔ خداوند یسوع مسیح نے چھین لی اس سے چابیاں ابلیس سے۔
اب اختیار اس کے پاس نہ رہا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ بے شک جب ہمارا لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، جب یہوہ خدا باپ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کس چیز سے گھبرانا؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کو جنگ کرنی بھی نہیں پڑتی تھی اور خدا ان کے لیے جنگ لڑتا تھا اور انہیں فتح سے بھر کر غلبہ بخشتا تھا۔ آمین۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کے عصا سے، جس کا بھروسہ خداوند پر ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے تو پریشان رہ سکتا ہے، لیکن وہ خدا اسے تسلی سے بھر دیتا ہے، خدا اسے اطمینان سے بھر دیتا ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا اکثر بزرگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ عصا ہوتا ہے، وہی عصا، کیونکہ خداوند بزرگ ہے، ہاللیلویہ، وہ ہمارا باپ ہے۔ تو وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ آج ہمیں بھی اس بات کا اقرار کرنا چاہیے اپنے منہ سے کہ خداوند تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ مجھے دنیا کی چیزوں سے نہیں، مجھے بس اپنے خدا سے تسلی ہے، کیونکہ وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے باپ کے لیے امپاسبل ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خداوند میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کہہ رہا ہے کہ خداوند نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یعنی کہ خداوند نے ہمیں مسح کیا ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو، یعنی دشمن میرے سامنے کھڑے ہیں، لیکن خدا ہمیں بچا کر لے جاتا ہے، ہاللیلویہ۔ خدا ہمیں ان کے سامنے سے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے بچا کر لے جاتا ہے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارا خدا ایسا زوراور ہے، وہ قادر مطلق ہے، پریز دی لارڈ۔ آج بھی وہ آپ کو اور مجھے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم پریشان ہیں، اگر ہم تکلیف میں ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، تو جھک جائیں اپنے خدا کے حضور اور اس بات کا اقرار کریں کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ خداوند تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، ہاللیلویہ۔ کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند نے مجھے مسح کیا ہے، خداوند نے مجھے چن لیا ہے، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد کو خدا نے چنا تھا، اور اس کے بہت سارے بھائی تھے جن کو اس کا باپ جو ہے وہ آگے لے کر آ رہا تھا، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، خدا کے نبی نے کہا کہ نہیں، خدا کا یہ چنا ہوا بندہ نہیں ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے ملا ہے، اور خدا نے اسے بلیس کروایا اپنے نبی کے ذریعے سے۔ اس واسطے وہ اقرار کر رہا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا، یعنی تو نے مجھے مسح کیا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ لبریز مطلب کہ میرا پیالہ جو ہے وہ اوور فلو ہوتا ہے، وہ آل دا ٹائم اوور فلو ہے، وہ کبھی کمی نہیں آئے گی کسی چیز کی، کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ بھلائی یعنی کہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا، پریز دی لارڈ۔ آج اگر آپ خدا کو جانتے ہیں، اگر آج آپ خدا کو قبول کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کیسا وفادار ہے، اگر آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا خدا کیسا زوراور ہے، تو آپ کو اس بات پر بھی یقین کرنا ہے کہ میرے ساتھ بھلائی ہی ہوگی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، چاہے مشکل حالات ہو، جو بھی ہو، لیکن خدا اپنے بندوں کے لیے راستے نکال لیتا ہے، آمین۔ پھر کہہ رہا ہے کہ رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، خدا کی رحمت ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کیا ہی بھلا ہے کہ ہم خداوند کے گھر میں سکونت حاصل کریں،
کیا ہی بھلا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے والے بنے، اس کے نام کو جلال دینے والے بنے۔ ایک دفعہ خدا کے خادم ارنسٹ مل وہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے کہا کہ میں جا رہا تھا چرچ کے لیے دعا کے لیے، خدا نے مجھے کہا کہ رک اور مجھے تجھ سے بات کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں رکا اور بیٹھ گیا، خدا کا انتظار کرتا رہا، خدا مجھ سے بات کرے گا، خدا اب مجھ سے بات کرے گا، لیکن کہتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے بات نہیں کی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے کہا کہ خدا تو نے تو کہا تھا کہ تو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے کہا کیا تیرے لیے یہ بہترین وقت نہیں تھا کہ تو میرے حضور جھکے؟ آج ہمارے لیے یہ بہترین وقت، ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کے حضور جھکیں، لیکن ہمارا خدا جو زوراور ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور جھکیں۔ ہاللویا۔ ہم دیکھیں گے زبور 24، داؤد کا مزمور۔ عظیم بادشاہ کون ہے؟ خداوند خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہی ہے۔ ہاللویا۔ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہی ہے، جہاں اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہاں، اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہ ہیں، یعنی یعقوب صلاح۔ اے پھاٹکوں اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹکوں اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ ہاللویا۔ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند خدا، لشکروں کا رب، وہ قادر مطلق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جہاں اور اس کے باشندے بھی، اور اس جہان کے تمام تر باشندے، تمام تر قومیں، سب کس کی ہیں؟ ہمارے خداوند کی ہی ہیں، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خداوند ہی نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی ہے اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ کہہ رہا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو خداوند کے پہاڑ پر چڑھے گا یا اس کے مقدس مکان پر کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں۔ ہاللویا۔ وہ شخص خدا کے مقدس مقام پر کھڑا ہو سکتا ہے، وہ شخص خداوند کے مقدس مقام پر کھڑا ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ صاف ہے، جو پاک دل ہے۔ ہاللویا۔ خداوند کے